الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون 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 سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده اپنے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام بھی اسی شان سے پیش کیجیے جس طرح کی عظمت والی رات ہے، جس طرح کی فضیلت والی رات ہے، اس بچے کو ہم جو پاس بیٹھے ہیں سب کو بچوں کو خاموش کرا دیا کریں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پیار سے، ایسے بس پیار سے. تو میں ہی چاہتا ہوں کہ جس طرح معزز رات ہے ہدیہ درود و سلام بھی آپ اسی شان سے پڑھیے. ذرا آواز بلند ایک بار پڑھ لیجیے غرض سمجھ کے نہیں، فرض سمجھ کے پڑھنا چاہیے. اور ایک اور جملہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، میرے خاموش دوستوں، آپ سب نے جتنے خوبصورت اشعار پڑھے آج کی رات کے بارے میں، وہ میرا خیال یہ تھا کہ آپ نعروں کے ساتھ اس کلام کو سنو گے، لیکن آپ نے بڑی بے نیازی کا مظاہرہ کیا ہے. جب بھی اپنے آقا کی شان سنو کھلے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سنا. جب ہم صبح، ویسے بھی بہار کا موسم ہے، تو پھول کو، گلاب کا پھول یا اور کوئی بھی پھول کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ خوشی آ جاتی ہے چہرے پہ، تو وہ بتلاتی ہے کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے. جب آقا کا ذکر ہو، بے ساختہ مسکرا کے طرح سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کا ذکر تجھے اچھا لگ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا اور سبحان اللہ کہنے سے ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا، آپ کا ہی بھلا ہوگا. اگر آپ سبحان اللہ کہتے ہو، ماشاء اللہ کہتے ہو، الحمدللہ کہتے ہو، واہ واہ کہتے ہو، تو ہم اس میں سے گھر کچھ نہیں لے کے جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں. اور این ممکن ہے کل قیامت کے دن وہاں آمنا سامنا ہو گیا اگر، تو آپ میرا شکریہ ادا کرو کہ آقا کے معراج کی رات تو نے ہم سے سبحان اللہ کہلوائی تھی، تیرے کہنے پہ ہم نے درود و سلام پڑھا تھا، آج ہمارے کام آ گیا ہے. آپ کیا یہ سمجھتے ہو ہم کہیں گے درود شریف پڑھو؟ سب نہیں، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں، بچے، بزرگ تو، علماء تو جانتے، وہ سمجھتے ہیں شاید این ممکن ہے جیسے ہم ایک وقت میں کسی ایک کی بات سنتے ہیں، ایک کی بات سمجھتے ہیں، اور ایک وقت میں ایک کو جواب دے سکتے ہیں. اگر حافظ صاحب میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں اور نعیم صاحب گفتگو شروع کر دیں، میں فوراً کہوں گا ٹھہریے ایک کی تو سن لوں. علامہ صاحب گفتگو کر رہے ہوں اور علامہ معروف صاحب درمیان میں گفتگو شروع کر دیں تو میں کیا کہوں گا ٹھہریے ان کی تو سن لوں. ان سے بات کر رہا ہوں، بچہ بول پڑے، میں کہوں بیٹے ٹھہرو ایک کو تو جواب دے لوں. یہ ہماری فطرت ہے. ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سمجھتے ہو آقا بھی ہم جیسے ہیں، شاید ہماری طرح وہ بھی ایک وقت میں ایک کا درود سنتے ہیں، ایک کا سمجھتے ہیں، شاید ہماری طرح ایک کا جواب دیتے ہیں. نہ میرے دوست،
اچھی طرح یاد رکھیے گا، یہ ہماری فطرت ہے، ہم ایک وقت میں ایک کا درود سنتے ہیں، ایک کو جواب دیتے ہیں۔ آمینہ کا لال ہم جیسا نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں پوری کائنات کا درود سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے، جواب بھی دے رہا ہے۔ ایک نعرہ لگائیے میں ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، ذرا سے سمجھیے گا۔ جب بھی علماء آیت پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو جب بھی سنیں تو آپ سب کے لازم ہے اتنے حصے کا، یہ دو حصے سمجھیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ایک حصہ آگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما، اس کے بعد پھر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو حصے ہو گئے۔ دوسرے حصے کے جواب میں آپ درود پڑھتے ہیں، جو پہلا حصہ ہے اس کے جواب میں بھی تو کچھ چاہیے۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ وہاں پر چھوٹا سا ایک دوئے کا نشان لگا ہوا ہے، یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے۔ جب بھی علامہ صاحب پڑھے نا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو سب سننے والوں پر لازم ہے، کیونکہ سب سے مراد آقا کے غلام، دوسروں کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنے آقا کے غلاموں کی بات کر رہے ہیں۔ قسم بخدا آپ کے چہرے کی مسکراہٹ مجھے بتلا رہی ہے، مجھے یہ جملہ آپ کو کہہ دینا چاہیے، یہی وقت ہے یہ جملہ کہنے کے لیے۔ وہ نہیں مانتے نہ مانے، ہم آپ کو بتلا سکتے ہیں، ذرا تھوڑا سا اپنے آقا کے قریب ہو کے دیکھ، بے انتہا لطف آئے گا۔ ذرا قریب ہو کے دیکھیے اپنے آقا کے، اور پھر لطف آئے گا آپ کو۔ وہ بات یہ ہے، جب بھی کہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو لفظ نبی پر آپ سب پہ لازم ہے، جیسے لفظ میں علی النبی سب مل کے بآواز بلند کہا کرو ہر یا نبی۔ ایک بار ذرا پھر کہیے ہر یا نبی، سارے ناراض میرے ساتھ۔ آج تو خوشیوں والی رات ہے، آج تو میرے آقا بڑی خوشی کے ساتھ مسرت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور غلاموں کو آپ جیسے ہم جیسے غلاموں کو بخشوا کے آ رہے ہیں۔ تو اپنے چہرے پہ غصہ نہ لگیے، علامہ اقبال نہ بنیے، بولیے زبان سے ذرا سبحان اللہ، بے نیازی نہ کیجیے۔ جب بھی کہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جواب میں کیا کہیں گے؟ مل کے بولو ایک بار پھر کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے آقا، آپ کی شان ہی ایسی ہے، اللہ کو بھی درود بھیجنا چاہیے، فرشتوں کو بھی درود بھیجنا چاہیے۔ اب ہم یہاں رکتے نہیں، لیکن وہ جو حسن کی آپ بات کر رہے تھے، مجھے بھی وہ اعظم صاحب یاد آ گئے۔ اپنے آقا کی معراج کا یہ سلسلہ بھی ہو جائے گا، اور حضور کے حسن کی جو بات آپ کر رہے تھے وہ کامل ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں سمجھا نہیں عروس میرا عشق بے ثبات، کاش میں آپ حضرات کو اپنے ساتھ بولنے پہ آمادہ کر سکتا۔ سمجھا نہیں عروس، عروس کا معنی اب تک۔ علامہ صاحب اگر میرے سامنے ہوتے تو مجھے زیادہ لطف آتا، آپ کو بات کرنے، آپ پڑھے لکھے دو سامنے ہو تو ذرا مزید لطف آ جاتا ہے۔ یہی تو آپ کے چہرے کا نعت شریف کا، نعت پڑھنے کا، لکھنے کا معیار کیا ہے۔ اللہ وہ کہتے ہیں سمجھا نہیں عروس میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں عروس میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟
اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات. حضرت اقبال نے تو حضرت علامہ اقبال کا اور مولانا ظفر علی خان کا آپس میں مقابلہ نہیں ہے شعر کے اعتبار مقابلہ نہیں ہے. حضرت اقبال نے کہا تھا اختر شام کی آتی ہے فلک سے آواز سجدہ کرتی ہے سحر جس کو وہ ہے آج کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مولانا ظفر علی خان نے تو قلم توڑ دی. وہ کہتا ہے حسن مہمان ہوا عشق کے گھر آج کی رات. جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات. سبحان اللہ. کہکشاں نور فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج. رہے لگام حکمت کے لیے عرش بری کہہ رہی ہے مسلمان سے معراج کی رات. اور آگے کہتے ہیں مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید. کلید چابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہکشاں نور فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات. مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات. اور عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے جو عرض کر رہے ہیں. قرآن مجید پڑھیے گا. رب ارنی اے پاک پروردگار میں تیرا دیدار چاہتا ہوں میں تیری زیارت چاہتا ہوں. چابی دیجئے جلدی سے بیٹا دیجئے طلب کر رہے ہیں. رب ارنی جب حضرت جناب سرکار موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کلام کیے 40 راتیں روزے بھی رکھے رات کو روزے رکھے رات کو عبادت کی دن کو روزہ رکھا اور شب بیداری کے بعد روزوں کے بعد 40 دن رات مسلسل وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ہے نا سورہ بقرہ تک پہنچے. اور پھر جب کلام سنا نا تو پھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جناب موسیٰ بول پڑے باری تعالیٰ اے حسین کلام کرنے والے دیدار بھی کرا دیں. نہیں ایسا نہ ہلاؤ کہ زبان سے کہیے اے میرے رب میں تیرا دیدار چاہتا ہوں تیری زیارت چاہتا ہوں درشن عطا کر مجھے. رب ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا میں تیرا دیدار چاہتا ہوں آواز قدرت آئی لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. میم الف لام میم لام نون یہ نفی اور نہیں کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جہاں بھی کلام میں لام الف ہو میم الف ہو لام میم ہو لام نون ہو کبھی کبھی الف نون ہو یہ سارے نفی اور نہیں کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے تیرا دیدار چاہتا ہوں. جب تیرے کلام میں ایسا حسن ہے جب تیرے کلام میں ایسی شیرینی ہے تو باری تعالیٰ تیرا دیدار کیسا ہوگا. میں تیری زیارت چاہتا ہوں. یہ کوئی غلط مطالبہ تو نہیں تھا ناجائز مطالبہ تو نہیں تھا. اگر تو کہے باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو غلط مطالبہ تو نہیں ہے. لیکن آواز کیا آ رہی تھی جواب کیا ملا تھا لن ترانی. اب ذرا اس لہجے پہ غور کیجئے گا لہجے پہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. اب مجھے تک رکنا پڑ گیا نا آپ نے غور نہیں کیا. لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا. آپ نے لہجے پہ غور کیا تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہا علماء کرام ہمیں بتلاتے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا لن ارا
میں دیکھا نہیں جا سکتا. سبحان اللہ. اے میرے کلیم تو جو کہہ رہا ہے تیرا دیدار چاہتا ہوں. لن ارا، اے میرے کلیم میں دیکھا نہیں جا سکتا. نہیں، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں، میرے مطلب پہ آپ کے لب نہیں کھلے. جو میں چاہتا تھا آپ اس منزل پہ ابھی تک نہیں پہنچے ہو. آپ کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں بات واضح نہیں کر سکا، میں رک جاتا ہوں. لن ارا، یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں کہا گیا. میں تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. تیرا مطالبہ غلط ہے، تیری تمنا درست نہیں ہے، تیری خواہش ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لن ارا، میں دیکھا نہیں جا سکتا. نہیں، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. تیسری بار پھر کہنے لگا ہوں تاکہ بات سننے کو جائے اور میں قریب آپ پہ کر لوں. تو نہیں دیکھ سکتا تو میں ہاتھ باندھ کے کہہ سکتا ہوں نا باری تعالیٰ اگر یہ نہیں دیکھ سکتا تو کر دے اسے اس قابل. میرے خاموش دوستو، سیالکوٹ کے پڑھے لکھے احباب میرے سامنے تشریف فرمائیں. ذرا پھر ایک بار توجہ کے ساتھ جملہ سنیے تو اگر لطف آئے تو. اب سب میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں. بھئی کیا ان کا مطالبہ غلط تھا؟ اگر آج کوئی فقیر ہاتھ باندھ کے عبادت کرے پوری زندگی اور کہے میں تیرا دیدار چاہتا ہوں تو کیا مطالبہ غلط ہے؟ صحیح ہے نا، جائز. تو باری تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 روز روزے بھی رکھے ہیں، شب بیداری بھی کی ہے، راتیں بھی جاگے ہیں. لیلتن کا لفظ بھی موجود ہے. کوہ طور پر وہ 40 راتیں وہ تیری بندگی کرتے رہے، روزہ، شب بیداری، قیام، جو ان سے ممکن ہو سکا. وہ اپنی شان کے لائق تیری عبادت ریاضت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیدار چاہتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں تو نہیں دیکھ سکتا تو تو اسے اس قابل کر دے. اگر ان میں طاقت نہیں ہے تو طاقت دے دے. اگر ان کی آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں ہے تو سکت پیدا کر دے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تیرے لیے تو ممکن ہے. تو طاقت پیدا کر دے تاکہ اس کا مطالبہ پورا ہو جائے. لیکن نہیں، طاقت بھی پیدا نہیں کی اور صادقہ تو نہیں دیکھ سکتا. میں واپس اس منزل پر آؤں گا. اللہ کرے کہ میں آپ کو پہلے بیدار کر لوں اس مقام پر لانے کے لیے. تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیدار چاہتا ہوں اور 40 رات روز تیری عبادت بندگی بھی کر لی. آواز قدرت آئی، اچھا دیکھنا چاہتا ہے. لے تجلی ذاتی تو نہیں، صفاتی تجلی میں سے ایک انتہائی ادنا سی تجلی میں کوہ طور پہ اتارتا ہوں. اسے دیکھنا. اب آپ سمجھ جائیں گے. کوہ طور پہ اتارتا ہوں، اسے دیکھ. اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ لے گا. جناب موسیٰ تیار ہو گئے پہاڑ کی طرف. قرآن کہتا ہے ادھر تجلی کا ظہور ہوا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. تجلی اتری، پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ مدہوش ہو کے جاگے. ایک لمحے کے لیے روک دوں. بے ہوش نہیں، عالموں کی باتیں ہوتی ہیں عالمانہ اور فاضلوں کی باتیں ہوتی ہیں فاضلانہ. میرا نام ہے شہباز، میری باتیں ہوتی ہیں قلندرانہ. اس لیے فتویٰ نہیں لگانا. عقیدہ میں آپ کو اپنے فقیروں کا بتلا دیتا ہوں، یہ ہے. لوگ کہتے ہیں بے ہوش ہو جا. نہیں، بے ہوش نہیں ہوئے، مدہوش. آپ کہو گے کیا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، بے ہوش اسے کہتے ہیں جسے نہ اپنی خبر ہو نہ یار کا پتہ ہو. اور مدہوش اسے کہتے ہیں جسے اپنی خبر نہ ہو محبوب کا پتہ ہو. محمد کا شکریہ. لیکن اب پیسے لے کر کوئی صاحب تشریف نہ لائیں، بلکہ آپ پوری توجہ سے میرا بیان سنیں. پیسے لے کر آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے.
چاہے 100 کا نوٹ ہو یا 500. ٹھیک ہے, جنہوں نے پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کا 10 گنا اور 70 گنا کر کے عطا فرمائے. آپ نے سادات کی خدمت کی, لیکن اگر آپ اس طرح پیسے لے کر آگے آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر میں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ اس طرح سے پہنچا نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ آپ میری بات سن لیں, اور جس کا جی چاہتا ہوگا کہ نہیں ہم نے ضرور سادات کی خدمت کرنی ہے, تو جب میں بیان مکمل کر لوں اس کے بعد آپ پیش کر دیجیے گا. میں نے ایک جگہ پہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو سادات کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بعد میں دے دیجیے گا, لیکن دوران خطاب اب آپ تشریف پیسے لے کر نہ لائیے, بلکہ بس آپ صرف توجہ کے ساتھ سن لیجیے. آپ سب کی طرف سے میں سمجھوں گا ہمیں ہدیہ پہنچ گیا ہے. اگر آپ پوری توجہ سے میری بات سن لیں تو میرے لیے یہی کافی ہو جائے. اب پھر اسی منزل پر مدہوش, بے ہوش نہیں, بے ہوش اسے کہتے ہیں اپنا بھی پتہ نہ ہو, محبوب کا پتہ بھی نہ ہو. روک دوں, یہ مصر ہے, مصر کا ملک ہے اور شاہی محل ہے اور تخت لگا ہوا ہے اور تخت پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور تکیے لگے ہوئے ہیں اور تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے مصر کی معزز خواتین بیٹھی ہوئی تھیں. اور حضرت بی بی زلیخا نے کہا اے حضرت یوسف پھل لے کے آئیے. حضرت یوسف نے ٹرے میں پھل ڈالے اور آگے رکھنے ہیں اپنی بی بی زلیخا کے آگے, اور خواتین سے کہا جب میرا یوسف پھل لے کے میرے پاس آئے, میرے سامنے ٹرے رکھے, تم نے دیکھنا یوسف کو ہے اور اپنے اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل چھری سے کاٹنے ہیں, کاٹنے پھل ہیں, دیکھنا میرے یوسف کو ہے. جب تمہارے ہاتھ میں سیب ہو, چھری ہو, تو تم نے اس سے کاٹنا ہے, مگر تمہاری نظر سیب پہ نہ ہو, تمہاری نظر چھری پہ نہ ہو, تمہاری نظر میرے یوسف پہ ہو. اب میری بات نہیں ہے, قرآن کہتا ہے جیسے ہی جناب یوسف گزرے خواتین نے دیکھا ادھر پھل کاٹے, پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَتَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. خواتین نے دیکھا پھل بھی کٹ گئے, انگلیاں بھی کٹ گئی, ہاتھ بھی کٹ گئے, خون بھی بہ گیا, مگر نہ کسی کو خون کے بہنے کا پتہ ہے, نہ درد کا احساس ہے. زبان سے کہہ رہی تھی اللہ کی قسم یہ بشر تو نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں, اب جس کے لیے یہ واقعہ گوش گزار کیا ہے, اب میں کہنے لگا ہوں پھل کٹ گئے, انگلیاں کٹ گئیں, ہاتھ کٹ گئے, خون بہ گیا, نہ خون کے بہنے کا پتہ ہے, نہ درد کا احساس ہے, آنکھوں سے خون نظر نہیں آ رہا, جسم کو ہاتھ کٹنے کے درد کا احساس نہیں ہو رہا, اپنا پتہ نہیں ہے, لیکن زبان سے کہہ رہی تھی اللہ کی قسم یہ بشر تو نہیں ہے. سنو اور یاد رکھو, نہ اپنا پتہ ہو نہ محبوب کا پتہ ہو اسے بے ہوش کہتے ہیں, لیکن جسے اپنا پتہ نہ ہو یوسف کا پتہ ہو اسے بے ہوش نہیں کہتے, اسے مدہوش کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی اتری, پہاڑ جل گیا, حضرت موسیٰ مدہوش ہو کے جا گرے. اب آپ کو سمجھ آئی ہے یہ تجلی مصر میں کیوں نہیں نازل کی تھی, یہ باہر اللہ کیوں نکال کے لایا تھا شہر سے. نہیں آپ حضرات بڑے چپ ہو جاتے ہیں, ناراض تو نہیں ہے, کوئی بھی بولو ذرا لمبی بات نہ ہو. پھر اگر وہاں شہر میں تجلی آ جاتی, موسیٰ تو صرف بدہوش ہوئے تھے, زمانہ تو مر جاتا, ان میں سے تو کوئی زندہ نہ رہتا, اس لیے باہر نکال کے لائے تھے. اب معراج کی رات اپنے آقا کا جشن منانے والوں, معراج کی رات اپنے آقا کا ذکر کرنے والوں, ذکر سننے والوں, ذکر سن کے خوش ہونے والوں, مسکرانے والوں اور اپنے آقا سے پیار کرنے والوں, جس منزل پر میں لانا چاہتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے.
تجلا آئی ہیں اور وہ بھی بالکل معمولی یعنی ادنا ایک تجلا ہے، وہ بھی ذاتی نہیں ہے، صفاتی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں سوئی کے کنارے کے کروڑواں حصے کے برابر ہے جو آئی تھی، اور یہ مدہوش ہو گئے اور پہاڑ جل گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ آج کی رات تھی، آمینہ کا لال تھا، جا رہا تھا سارے پردے ہٹا کر، آسمانوں سے گزر کر، جنت سے گزر کر، سدرۃ المنتہا سے گزر کر، کعبۃ قوسین سے گزر کر، او ادنا سے گزر کر، لوح و قلم سے گزر کر، قرب اور بعد کی ساری مسافتیں ختم کر کے، سارے پردے ہٹا کر، آمینہ کا لال اللہ کو دیکھ بھی رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا، اور قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، موسیٰ نے دیکھا مدہوش ہو گئے، آمینہ کے لال نے اس شان سے دیکھا آنکھ بھی نہ جھپکی۔ مت لو، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ میں آپ کو اچھا قرآن کہتا ہے کہ میری بات نہیں ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ، لینا ہو جا کے پڑھیے گا، گھر جا کے سورہ النجم پڑھیے گا، سورہ النجم، والنجم اذا ہوا، پوری سورہ، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ مجھے اگر آپ مل کے ایک بار مسکراتے ہوئے چہرے سے سبحان اللہ کہیں تو میں فکرہ کہوں یہاں پر۔ ہمارے صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ تعالیٰ، ہمارے اہل سنت و جماعت کا عظیم خطیب، اردو اور پنجابی ملا کر تقریر کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں دو صاحبزادے ہوئے ہیں، ایک تھے صاحبزادہ سید فیض الحسن عالم حاج شریف والے، ایک یہ صاحبزادے تھے صاحبزادہ سید فیض الحسن، ایک وہ تھے صاحبزادہ سید افتخار الحسن، اور وہ اس کو جب بیان کرتے تھے عجب رنگ ہوتا تھا، بلکہ ان کی پوری کتاب ہے المعراج، بحوالہ انہوں نے لکھی، اس میں انہوں نے بھی لکھا کیا ادھر سے آمینہ کا لال جا رہا، اور یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے کیا؟ ایک بار کہہ دیجئے صرف بخاری نہیں، مسلم شریف بھی کیا؟ آپ کو کون سا حوالہ سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ کہتے ہیں آمینہ کا لال چلے، مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصیٰ تک پہنچے، پھر اقصیٰ سے چلے آسمان تک پہنچے، پھر ساتوں آسمانوں کو عبور کیا، پھر جنت تک پہنچے، پھر 100 جنتیں ہیں، جنتوں کو دیکھا، پھر وہاں سے چلے، پھر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو جبریل کی جگہ ہے، جبریل کا ٹھکانہ ہے، پھر وہاں سے چلے، لوح و قلم سے گزرے، کعبۃ قوسین سے گزرے، یہ لفظ ہے فکانا کعبۃ قوسین او ادنا، کعبۃ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا پھر اس سے بھی کم، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا پھر اس سے بھی کم۔ یہ ہے وہ بخاری شریف کا جو حوالہ میں اس کرنے لگا، وہ کہا کرتے تھے کعبۃ قوسین تک پہنچے، ہن میرے آقا بولے باری تعالیٰ میں کتوں ٹریا تے کتھے پہنچیا، میں کتوں ٹریا تے کتھے پہنچیا، ہن تھوڑا جا تو بھی دے گا۔ بخاری شریف کا لفظ ہے کیا؟ دنل جبار رب العزہ، آواز قدرت آئی، اے حبیب ٹھہر اب میں آ گیا تھا۔ گزر گیا وہ یہ ہے قرآن میں پھر واپس آؤں ما زاغ البصر وما طغى، قرآن کی بات، ایسا دیکھا آنکھ نہ جھپکی، ما زاغ البصر وما طغى، اس شان سے دیکھا آنکھ نہ جھپکی۔ اب میں سمجھوں گا اب تک کی میری محنت سوارت ہوئی یا ویسے باؤنس کر گئی اس جملے کے ساتھ، کیا قرآن کی آیت بتلا رہی ہے، اللہ بتلانا چاہتا ہے اس نے جس کو دیکھا وہ کوئی ایسی ہستی تھی کہ آنکھ جھپک جانی چاہیے تھی پر نہ جھپکی۔ لیکن اب خاموش ہو جاتے ہو، پھر میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں ناراض ہو گئے۔ ما زاغ البصر وما طغى، اور یاد رکھیے صرف ایک بار نہیں،
قرآن مجید پڑھیے گا. اب میں وہ ترتیب کے لیے تو بہت لمبا واقعہ, شاید 26 دن بھی اگر بیان کروں تو شاید یہ پورا نہ ہو سکے. جس طرح کہ میں معمولی آدمی اگر 26 دن بھی بیان کروں تو یہ واقعہ معراج پورا نہیں ہو سکتا. میں آپ کی توجہ کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کیا وہ ضرور ایسا تھا, آنکھ جھپک جانی چاہیے تھی, مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نہیں جھپکی, نہیں جھپکی. تو کیا صرف ایک بار دیکھا اور نہ جھپکی؟ کیا صرف آنکھ دیکھ رہی تھی اور بس؟ نہیں. قرآن پڑھیے, قرآن کہتا ہے کیا جب وہ دیکھ رہا تھا, ما کذب الفؤاد ما رہا, جب وہ دیکھ رہا تھا, صرف یہ نہیں ہے کہ آنکھ جھپکی نہیں ہے, نہیں نہیں, ما کذب الفؤاد ما رہا, جب آنکھ دیکھ رہی تھی دل تصدیق کر رہا تھا, ہاں یہ وہی ہے. میرے خاموش دوستو, اگر فتویٰ نہ لگے تو اگلا جملہ بھی کہہ دوں, ما کذب الفؤاد ما رہا. یہ قرآن مجید سورہ نجم, ما کذب الفؤاد ما رہا. جب دل نے دیکھا, آنکھ نے دیکھا, دل نے تصدیق کی, دل نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے, دل نے تصدیق کی, ہاں یہ وہی ہے, ہاں یہ وہی ہے. معلوم یہ ہوا آج کی رات آمینہ کے لال کو بلایا ہے, یہ شام سے گیا تھا. اے میرے حبیب, جس شام سے بھیجا تھا آج اسی شام سے واپس آ. اور پھر اس پر بھی باقاعدہ مفسرین کرام نے تفصیل لکھا ہے. کیا آمینہ کا لال جس عالم سے گزرتا گیا اس عالم کا لباس اتارتا گیا. جس عالم سے گزرے اس عالم کا لباس اتار دے. کیا یہ آمینہ کا لال جو اللہ نے اپنے نور سے جب سرکار دو عالم کے نور کو تخلیق فرمایا تو کیا صرف اس کے اوپر ایک بشریت کا پردہ تھا؟ نہیں, 70,000 پردے تھے. نہیں بولو گے تو مجھے بیان کرنے میں لفظ نہیں آئے گا. 70,000 پردے تھے اس نور پر, بشریت کا جامہ پہنا کر ہم تک پہنچانے کے لیے 70,000 پردے, 70,000 پردے تھے. اے آمینہ کے لال گزرتا اور جس عالم سے گزرے گا وہ لباس اتارتے آنا. جب عالم بشریت سے گزرو تو بشریت کا اتار دینا. عالم میں سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل نیچے رہ گیا تھا, کیونکہ جس لباس میں جبریل تھا وہ آگے جا ہی نہیں سکتا تھا. اب یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں سب کو لطف بھی نہیں آئے گا, کیونکہ سب کو سمجھ ہی نہیں آئے گی, لیکن جس کو سمجھ آ جائے اسے لطف ضرور آئے گا. اب نہیں آئے گا تو گھر جا کے سوچیں گے تو پھر لطف لے لیجئے گا. تو یہ ہے آواز قدرت آ رہی تھی, اے میرے حبیب تیرے نور پر 70,000 پردے ڈال کر بشریت کا جامہ پہنا کر ہم نے تجھے بھیجا تھا. میلاد کی رات, معراج کی رات واپس آ جا, جس عالم سے گزرے گا اس عالم سے لباس اتارتے آنا. کیوں؟ آج کی رات میں تجھے ویسا دیکھنا چاہتا ہوں جیسا بھیجا تھا. اور یہی معراج ہے, یہی میرے آقا کا معراج ہے, یہی میری سرکار کا معراج ہے. اللہ یہ نہ سمجھے کہ شاید انبیاء کرام کو نماز پڑھا دی تو یہ حضور کا معراج ہے. نہیں, یہ نبیوں کا معراج ہے. یہ جو انبیاء کرام کے آگے کھڑے ہیں یہ حضور کا نہیں, ان کا معراج ہے. اگر براق پہ بیٹھے ہیں تو یہ براق کا معراج ہے. اگر میکائیل نے رکاب تھامی ہے, جبریل نے لگام تھامی ہے تو یہ ان کا معراج ہے. لو اگر بچوں کے لیے آسان سی بات بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ بچے بھی یاد رکھ لیں. جبریل امین تھا, اس نے اللہ کی بارگاہ میں بول پڑا تھا اور کہہ دیا تھا باری تعالیٰ عمر گزر گئی مجھے, 1.25 لاکھ نبیوں کا میں صحابی ہوں. کتنے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کا میں صحابی ہوں. 104 کتابیں لے کے گیا ہوں, 104 کتابوں کا حافظ ہوں, فرشتوں کا امام ہوں, بیت معمور کا خطیب ہوں. قرآن لے کے میں گیا, انجیل زبور تورات لے کے میں گیا, اور سارے فرشتوں کا امام اور خطیب بھی ہوں. اور عمر لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے تیری عبادت کرتے ہوئے, اور نبیوں کے پاس تیرا پیغام لے جاتے ہوئے, وحی لے جاتے ہوئے,
پائے گا، لگام تو تھام لے. ذرا مل کے نعرہ لگا، میں ذرا دم لے لوں. نعرہ تکبیر. فرشتے بھی تھے، ملائکہ بھی تھے، قدوسی ہیں، اور براق کو لے لیا. اے جبریل براق پہ لے لے جنت سے، جا میرے حبیب کی بارگاہ میں. وہ ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں. ام ہانی کے گھر میں سوئے. ام ہانی، حضرت ام ہانی، یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بہن ہے. سبحان اللہ. ان کا گھر ہم نے بھی زیارت کی، وہ حرم شریف کے اندر ہے. اگر آپ کو موقع ملے اور آپ خانہ کعبہ شریف پہ جائیں اور باب فہد سے حرم شریف میں داخل ہوں، تو داخل ہوتے ہی بائیں طرف داخل ہوں تو بائیں طرف کا جو حصہ ہے یہ حضرت ام ہانی کا گھر ہے. پتہ نہیں آپ کو یاد رہے کہ نہ رہے، وہاں ایک ستون ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا گیا، سادہ ہے. وہ ستون ہے جس کے ساتھ میرے آقا نے براق باندھا تھا. میری سرکار کا براق وہاں باندھا گیا، اس ستون کے ساتھ براق باندھا گیا. اور حضرت اب یہ وقت نہیں ہے، میں کیسے آپ کو بتلاؤں کہ پہلے پوری رات جاگتے ہیں، آج جاگنے کی رات آئی تو سو گئے. آپ نے یار میری بات پہ توجہ نہیں کی ہے. میری سرکار پوری رات کھڑے ہو کے قیام، پوری رات کا عبادت نہیں کرتے. وہ بی بی عائشہ صدیقہ کا قول ہے نا کہ حضور آرام بھی فرما لیا کریں. صلاۃ شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس نے مجھے نبیوں کا امام بنایا. اور بعض جگہوں پہ بڑے پاؤں متورم ہو جاتے، سوج جاتے. اس قدر قیام، رکوع، سجود، پوری رات جاگتے ہیں. اے امیر بلال، ہم ہاتھ باندھ کے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتے ہیں، آپ تو پوری رات جاگتے تھے، آج جاگنے کی رات آئی تو چادر تان کے. میری سرکار ایک ہی جواب دیں گے، کیوں؟ میں پوری رات جاگتا تھا کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی. آج سو گیا، اسے میری ضرورت ہے. اور طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے ایا اپنا جانا اور ہے، اس کا بلانا اور ہے. وہ جو حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے میں دیدار چاہتا ہوں، وہ اور ہے. یہ چادر تان کے سو گئے، جبریل امین کو براق دے کے بھیجا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا، حضرت ام ہانی کے گھر میں میری سرکار آرام فرما ہے، اپنا گھر چھوڑ آئے ہیں اس دن. کیا بات ہے، کیا بات. اگر آپ یاد رکھو تو ایک بیان کر دو، چھوٹا سا نقطہ محبت کہہ دوں، بھولو گے تو نہیں. اپنے گھر میں بھی آرام کر سکتے تھے، اپنے گھر میں بھی سو سکتے تھے. آج اپنا گھر چھوڑ کے اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں میری سرکار آرام کر رہے ہیں، سوئے ہوئے چادر تان کے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے گھر کی شان یہ ہے، کوئی ایمان والا بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. میری سرکار کے گھر میں لا تدخلوا بیوت النبی، میری سرکار کے گھر میں بغیر اجازت کوئی داخل نہیں ہو سکتا. اور جبریل نے تو آنا تھا، اور صرف آنا نہیں تھا، چھت پھاڑ کے آنا تھا. جبریل آئے، کنڈی لگی دیکھی، پھر واپس. باری تعالیٰ تیرا حبیب سویا ہوا، جگہوں کیسے؟ آواز قدرت آئی، تیرے ہونٹ بنائے ہیں کافور کے، نبی کے پاؤں بنائے ہیں نور کے. کافوری ہونٹوں سے نبی کے نوری پاؤں کو بوسہ دے. نکاح ختم نبوت کھلے تو کہنا ان اللہ لمشتاق الیک، اللہ انتظار کر رہا. جبریل امین پہنچے اور آ کے سرکار دو عالم کے قدم شریف کو بوسہ دے. اللہ اکبر. اللہ. اور بوسہ دینے کے لیے بھی کئی لفظ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قبل. یہ جو المعراج میں نے کتاب کا نام دیا تھا، ابھی صاحبزادہ سید افتخار الحسن فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو سارے تفصیلات کی چیزیں جو میں آپ کے بیان کرنے لگا ہوں، اس کو لکھ قبل، چومنا ایسے. اور ایک ہوتا ہے وابوس، ایک ہوتا ہے قبل اور ایک ہوتا ہے وابوس.
सुभान अल्लाह। حدیث معراج میں قبل نہیں کہا تھا نا چوم، اس نے یوں چوما، میرے آقا اٹھے اور جبریل کیا ہوا؟ قدم چوم رہے ہو؟ آقا اس کے کہنے پہ چوم رہا ہوں، کوئی مزہ بھی آیا، کوئی لطف بھی آیا، کوئی سرور بھی آیا؟ جبریل یہی کہتا ملے گا آقا نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ کی بات ہے، یہی تو ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ جبریل امین پوچھ رہے تھے ارے برات آقا سوار ہونے لگے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، میری بھی حاجت ہے، میری بھی حاجت ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میری بھی حاجت ہے۔ میں دوسری بار پھر کہنے لگا وہ تیسری بار بھی کہوں گا، برات کہہ رہا تھا آقا میری بھی حاجت ہے۔ میرے بائیں طرف والوں غور سے یاد رکھیے، براق کہہ رہا تھا آقا میری بھی حاجت ہے۔ براق تھا جنتی، براق تھا جنتی، معلوم ہوا حضور کو حاجت روا سمجھنا دوزخیوں کا عقیدہ نہیں، جنتیوں کا عقیدہ ہے۔ براق برق رفتار، برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبی، زرنی زین، مبارک خو، سیاہ برو، جادو چشم، آہو خشم، اتار شولہ، سریہ پیکر، دراز مشگاں، اور آپ کی طرح چپ چاپ نہیں تھا، درود و سلام بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ اور جبریل امین میری سرکار کو ساتھ لے کر یہ پہنچے نا جب وہ سدرۃ المنتہا پہ، رستے میں انبیاء کرام کو وہ مسجد اقصیٰ کی طرف جانا ہے، اور سچی بات یہ ہے براق لیے ہی کہاں تھا، لیے ہی اس لیے تھا، کیوں؟ تاکہ وہاں 1.25 لاکھ نبیوں نے معراج کا جلسہ کر رکھا ہے۔ میں نے جملہ بول دیا ہے، جنہیں آپ کو لطف آیا ہے، اچھی بات ہے۔ جب جیسے ہی براق کا رخ کیا مسجد اقصیٰ کی طرف، چلے کہاں سے تھے؟ مسجد حرام سے، منہ کر لیا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف۔ میری سرکار نے کہا ہوگا اور جبریل ہم نے تو اوپر معراج کے لیے جانا تھا، معراج اعراج عروج بلندی کو، اور آپ نے ادھر کا رخ کر لیا۔ جبریل ہاتھ بن کے یہ کہہ رہا تھا آقا جانا تو معراج کے لیے ہے، مگر 1.25 لاکھ نبیوں نے تیرے معراج کا جلسہ کر رکھا۔ اگر اس جملے کا لطف آئے تو مل کے سبحان اللہ کہیے گا۔ کیا ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معراج النبی کا جلسہ کرنا کسی ایک نبی کی سنت نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت۔ اور میرے آقا کائنات کے شہنشاہ نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، جماعت کرائی۔ باقی نبیوں کی امامت کا آغاز ان کی امت سے ہوتا ہے، آمینہ کے لال کی امامت کا آغاز نبیوں کی جماعت سے ہو رہا ہے۔ اب ہم یہاں نہیں رکتے کہ وقت کام پذیر ہو رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ وہ نبیوں کو جماعت کرائی۔ اور پھر یہ کبھی اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کرتا کہ یہ مسجد اقصیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنوائی ہی اس لیے تھی۔ بنوائی پڑھے لکھے اب آپ یاد رکھ لیجئے گا، بچوں کو تو نہیں سمجھ آئے گی، لیکن کم از کم جن کو سمجھ آئے وہ لطف ضرور لیجئے گا۔ مسجد اقصیٰ کس نبی نے بنائی تھی یاد ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ قرآن مجید میں سارا لکھا ہوا ہے، کس نبی سے بنوائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور کیا ہاں یہ واقعہ قرآن مجید کا ہے، اور کیا آپ کو یاد ہے حضرت سلیمان نے کن کے ذریعے بنوائی تھی؟ جنات سے۔ اب ساری آیات پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ساری آیات سنانے کا وقت نہیں ہے، اس کو پکڑ کے بٹھا دو نا بچے کو، چلو ہاں پکڑ کے بٹھا دیجئے اسے۔ اللہ پھر میں بھول جاتا ہوں، حضرت سلیمان سے بنا اور سلیمان نے جنات سے بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ یاد ہے؟ اور کیا آپ حضرات کے علم میں ہے، یاد ہے کہ حضرت سلیمان ابھی مسجد بنوا رہے تھے، بیت المسجد مسجد اقصیٰ بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یاد ہے؟
بڑے چپ چپ. اور پھر آگے یاد ہے عصا مبارک لیا آپ نے اور یہاں ٹیک لگائی. آپ جانتے ہو, بولو یہاں ٹیک لگائی, شیشے کا کمرہ بنایا اور کھڑے ہو گئے. روح مبارک پرواز کر گئی مگر نور نبوت چمکتا رہا. میرے خاموش دوستو, نور نبوت چمکتا رہا. وہ سارے جنات جو پتھر لا رہے تھے بہت ہیوی, بڑے بڑے, آج تک سائنسدان اور لوگ انجینئر آرکیٹیکٹ جان نہیں سکے کہ یہ پتھر گھڑے کہاں گئے, ان کی ویسٹ کہاں گئی اور یہ اٹھا کے یہاں تک لائے کیسے گئے. سبحان اللہ. یہ ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں. یہ گھڑے عصا کی ٹیک ہے. وہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ جنات ان کے امتی تھے, ان کے غلام تھے, وہ ان کے حکم پہ لا رہے ہیں. مسجد بن رہی ہے, اللہ کا برگزیدہ نبی اس ٹیک کے سہارے کھڑے ہیں, نور نبوت چمک رہا ہے, مسجد بن رہی ہے, کام جاری ہے. 11 سال گزر گئے. یہ تفسیر ایک دو نہیں, یہ کہتے 2 سال, کہتے 11 سال گزر گئے. جب تعمیر پوری ہو گئی, اس کو جو گھن دیمک, اس نے عصا کو کھانا شروع کیا. ادھر دیمک نے پورے عصا کو کھا لیا. ادھر مسجد مکمل ہو گئی, ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وجود زمین پہ آ گیا. سمجھے ہو, دیمک نے عصا کو کھایا ہے, سلیمان کو نہیں. دنیاوی زندگی میں بقیہ حصہ برزخی زندگی میں فیصلہ کر دیا تھا, کیونکہ اس مسجد میں 2 زندگیوں کا اجتماع ہوگا, 2 زندگیوں کا سنگم ہوگا. محمد مصطفیٰ دنیاوی زندگی سے آئیں گے, 1.25 لاکھ نبی برزخ کی زندگی سے آئیں گے. 1.25 لاکھ نبی برزخ کی زندگی سے آئیں گے. انہیں نماز پڑھانے کے لیے اللہ کا حبیب آمینہ کا لال دنیاوی زندگی سے آئے گا. تو چونکہ 2 زندگیاں یہاں جمع ہوں گی, مسجد کو بنا دیا. اس لیے بتلا رہا ہوں, کوئی یہودی, کوئی عیسائی بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش نہ کرے. بیت المقدس بنایا ہی مصطفیٰ کے لیے. اب میں کیسے آپ کو روک کے بتلاؤں. آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے. نہیں بولنا چاہتا. آسمان کی موٹائی کتنی ہے بولو. اور پھر پہلے آسمان سے لے کے دوسرا آسمان 500 سال, پھر اس کی موٹائی 500 سال. اس بات کو چھوڑو, یہی رہو. پہلا آسمان کون؟ جبریل. ہماری دیوار ہوتی ہے 9 انچ کی اور دروازہ ہوتا ہے 2 انچ موٹا. آسمان کی موٹائی ہے 500 سال. دروازہ کیسا ہوگا؟ لیکن مجھے یہ بیان نہیں کرنا مقصد. میرا مقصود یہ ہے کہ آسمان کی موٹائی 500 سال. ادھر دروازہ کھٹکھٹایا, ادھر بواب نے پوچھا کون؟ جبریل نے کہا میں جبریل ہوں. ادھر 500 سال کی مسافت سے بواب نے کہا کون؟ جبریل نے سن لیا. جبریل نے کہا جبریل, بواب نے سن لیا. یہ دونوں فرشتے جو 500 سال کی مسافت سے ایک دوسرے کی بات سن رہے تھے, یہ دونوں غلام ہیں آمینہ کے لال. نہیں ہے کہ بلایا جا رہا ہے اور دروازہ بند. میں کس کو سناؤں تقریر. بلایا جا رہا ہے, جنتیں, عرش, لوح قلم, سدرۃ المنتہا سجائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا آپ سمجھے نہیں ہے میرے سوالیہ انداز پہ کہ دروازہ بند؟ سبحان اللہ. یہ کیا بات ہے کہ عظیم معزز مہمان کو آپ بلائیں اور اپنا بندہ بھیج کے بلائیں, ڈرائیور بھیج کے بلائیں, گاڑی دے کے بلوائیں اور دروازہ بند. سبحان اللہ. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں. جبریل کا تو روز آنا جانا تھا,
اور یہ آج جو دروازہ بند کر کے بیٹھا تھا یہ تو جبریل کا شاگرد تھا. جبریل امام ہے, یہ تو مقتدی ہے. سبحان اللہ. اور دروازہ بند کر کے بیٹھا. کون؟ جبریل. پھر پوچھتا ہے تیرے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے. جیسے ہی سرکار کا نام آیا اس نے دروازہ کھول دیا. بس اب میں آپ کو منزل پر لے آیا. کیا مطلب؟ بلایا جا رہا ہے, دروازہ بند. اب دو ہی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یا تو یہ دروازہ عام نہیں ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, یہ وی آئی پی گیٹ ہے, یا تو اسپیشل دروازہ ہے کہ جہاں سے آج حضور کو بلانا ہے. اور اگر وی آئی پی نہیں, اسپیشل نہیں, اب جس کا جی چاہے وہ بولے, جس کا جی چاہے وہ نہ بولے. بتلا دینے لگا ہوں بات وہ یہ ہے کہ اگر عام دروازہ ہے تو پھر ثابت ہو گیا کہ آج اللہ نے اس آسمان کے بواب فرشتے کو کہہ دیا تھا جبریل تو روز آتا جاتا ہے, آج جبریل کے لیے بھی دروازہ بند کر دے. آج جبریل بھی اوپر آئے گا تو مصطفیٰ کے نام کے وسیلے سے آئے گا. وسیلے سے آئے گا. اور پھر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی, پھر آگے دوسرے حضرت یحییٰ, حضرت عیسیٰ, یوسف علیہ السلام سے ملاقات, ہارون علیہ السلام سے ملاقات, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات, اور پھر جنتوں سے گزرے, اور پھر سدرۃ المنتہا. کہ یہ ہے عروج و نزول کی انتہا. اس سے اوپر مخلوق کا کوئی فرد جو نیچے رہتا ہو وہ اوپر نہیں جا سکتا, جو اوپر ہے وہ نیچے نہیں جا سکتا. اللہ کا حبیب اوپر گیا بھی ہے, نیچے آیا بھی ہے, یہ بتلانے کے لیے جو نیچے والے ہو تم میرے جیسے نہیں ہو, میں اوپر جا رہا ہوں. اوپر والوں تم بھی میرے جیسے نہیں ہو, میں نیچے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں یہ جبریل تھا, جب خطرہ دیکھا کہا میں آگے نہیں جاتا, آگے جاؤں گا تو چھل جاؤں گا. قسم بخدا ساتھ جبریل نہ ہوتے صدیق اکبر ہوتے. امامت کروانا کام میرا تھا, پہلے آسمان تک لانا کام میرا تھا, دوسرے آسمان تک لانا کام میرا تھا, ساتویں آسمان تک لانا کام میرا تھا, جنتوں کی سیر کرانا کام میرا تھا, سدرہ پہ لانا کام میرا تھا, لوح و قلم پہ لانا کام میرا تھا, قاب قوسین او ادنیٰ تک لانا کام میرا تھا, حجابات عظمت کو طے کرانا کام میرا تھا, لامحدود وادیوں میں قرب اور بعد کی ساری مسافتوں کو ختم کرنا کام میرا تھا. لیکن اتنی بلندی پر پہنچانا اور آیت الکرسی والی کرسی تک بٹھانا کام میرا تھا. لیکن اس بلندی پہ پہنچ کے پھر امت کی خاطر واپس پلٹ جانا حوصلہ تیرا ہے. یہ حضور شیخ الاسلام کے چھوٹے بھائی تھے, خواجہ فخر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ. حضور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی کے چھوٹے بھائی, ہم نے زیارت کیا ان کی بھی. یہ ان کا کلام وہ فرما رہے ہیں, الہی میں شکر کروں کتنا, میں فخر کروں کتنا, تیرے کرم نے ہمیں فائز المرام کیا, بنا کے رحمت عالم کا امتی ہم کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا. آمینہ کا لاجواب اس پلٹا اور کہہ رہا تھا قسم سے وہ آیا تھا, اے حبیب تیرے حوصلے کی قسم کھاتا ہوں, اس پر آ کر پھر پلٹ جانا. سبحان اللہ. جا کے اعلان کر میں ہو آیا ہوں. باری تعالیٰ کون مانے گا کون نہیں مانے گا, آواز قدرت آئی, کوئی مانے جا کے بات کرتا ہوں. آج تو پھنس جائے گا, آج تو ابو بکر صدیق پھنس جائیں گے میری بات پر, آج تو ملے ہی نہیں ہے, ابھی کیسے مانیں گے. جا کے حضرت صدیق کے اوپر تشریف ہے. ہاں جی ابو جہل کیا بات ہے, کیسے آگے صبح صبح. اے ابو بکر یہ بتلاؤ
اگر کوئی کہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں اور لامکاں سے ہو کے آیا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ تاکہ حضور راضی ہو جائیں گے۔ آپ راضی رہیے۔ میں آپ سے پھر التجا کرتا ہوں، مجھے آپ ہم نے ایک اور جگہ بھی جانا ہے، کیا کون سی مسجد ہے؟ پہنچا دیں گے قریب، نورانی مسجد اس کا نام، وہاں جانا ہے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے گا؟ ابھی آپ نفل پڑھیں گے تو اس میں قرآن پاک پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تو جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو وہاں اس حقیر فقیر کو بھی اپنے دعا میں یاد رکھیے۔ ٹھیک؟ کیا دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ پاک